علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی دی ذات واسطے ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زماں آمنہ دلال در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی و اقدس و اعلیٰ و بالا و اطہر و اجمل تھے۔ میرے قابل قدر بزرگوں اور زندہ دل شیر دل نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ جو کچھ میں بیان کراں اللہ رب العزت میں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، پھر سنا کے سانو سارے اس دے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلی بات یہ ہے اللہ مالک العلام دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ تعالی نے سانو اپنے گھر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک دا شکر ادا کرو
کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب تو پہلے تہاڈا چناؤ کیتا ہے تے اپنے گھر لے کے آندا ہے۔ یہ اللہ پاک دا بہت وڈا احسان ہے، وگرنہ لوگ نمازاں دے وقت جمعے دے وقت ادھر ادھر پھردے نے، اللہ پاک انہاں نوں توفیق ہی نہیں دیندا۔ اللہ تبارک و تعالی جدو کسی کو ناراض ہوندا ہے نا، اودے کولوں سجدے دی توفیق لے لیندا ہے، انہوں سجدے کرن دی توفیق ہی نہیں دیندا۔ جدو اللہ پاک کسی کو ناراض ہوندا ہے نا، اللہ پاک انہوں اپنے گھر آن دی توفیق ہی نہیں دیندا۔ اللہ پاک تواڈے کولوں الحمدللہ راضی ہے، اس واسطے اللہ پاک نے تواڈا انتخاب کیتا، تسی پہلے آ گئے ہو، تے اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ تعالی تواڈے تے راضی بھی ہے۔ اج دا موضوع سخن، کیڑے او بد نصیب لوگ نے جنہاں اتے اللہ تبارک و تعالی بذات خود لعنت فرماندا ہے، یعنی کیڑے گندے لوگ نے۔ لعنت دا لفظ سارے تو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ہی بولیا ہے، کہندے ہیں نا اے لفظ ایتھوں ایجاد ہویا، اے لفظ ایتھوں ایجاد ہویا۔ لعنت دا لفظ اللہ پاک نے خود ایجاد کیتا ہے۔ جدو آدم علیہ السلام نو اللہ پاک نے بنایا تے فرشتیاں نو حکم دیتا سی، اے فرشتیو انج کرو، آدم علیہ السلام نو سجدہ کرو، اے ابلیس تو بھی سجدہ کر۔ سارے فرشتیاں نے اللہ تبارک و تعالی دی فرما برداری کردیاں ہویا، اے نہیں آکھیا کہ اسی نورانی ہاں، اے نہیں آکھیا اسی فضیلت والے ہاں۔ آدم نو مٹی تو بنایا، وہ بھی مٹی انج دی جویں گارے دی سی، کوئی گل نہیں، جویں اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، سارے فرشتیاں نے سجدہ کیتا۔ ابلیس منکر ہو گیا، انہیں سجدہ نہیں کیتا۔ اللہ نے پوچھا ہاں بھئی تو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ کہن لگے میں اگ تو بنیا، میں تو فضیلت والا، اے مٹی تو بنیا ہے، اے فضیلت والا نہیں، اے میں تو کٹ ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، جا اور نافرمانا سرکش نس جا ایتھوں، یعنی تیرے اتے قیامت تک میری لعنت ہے، قیامت تلک تیرے اتے میری لعنت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دی نافرمانی کی تھی تے اللہ پاک نے کی آکھیا تیرے اتے میری۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام دا جدو آخری وقت آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک لعنت کرے یہودیاں دے، عیسائیاں دے۔ پوچھیا گیا کیوں؟ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اے او بدبخت لوگ نے، یہودی تے عیسائی، جنہاں نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام دیاں قبراں نو مسجدہ بنا لیا ہے، یعنی قبراں دیاں پوجا پاٹ شروع کر دیتی۔ قبراں کولو جا کے منگل لگ گئے، سانو پتر چاہیدا ہے، سانو دھی چاہیدی ہے، یعنی قبراں دی عبادت۔ اس جگہ تے جا کے سجدہ ریز ہون لگے نے۔ اے جڑے مسلمان کچھ ہے نے، اے قبراں دی پوجا کرن والے، انہاں نے کتوں عبادت لی ہے؟ یہودیاں عیسائیاں کولو۔ یعنی یہودی عیسائی کام کردے سن، اتھوں چلدا چلدا کام آیا، مسلماناں نے بھی پکڑ لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ انہاں دے اتے لعنت کرے۔ قبر والے کولو کی مانگ رہے نے؟ اے قبر والیو سانو پتر دے دیو، سانو دھی دے دیو، ساڑی فلاں حاجت پوری کر لو، فلاں حاجت پوری کر لو۔ اے بیچارے اگر ایڈے جوگے ہوندے پہلے تو مردے ہی نہ، جے اگر مر بھی گئے سی تو پھر روندی بیوی نو چپ نہیں کرا سکے، رو رہے سامنے بیٹیاں رو رہے نہیں چپ کرا سکے، پتر رو رہے نے، خود اپنا غسل نہیں دے سکے، خود اپنی چارپائی تے نہیں لیٹ سکے، اٹھا کے قبرستان دے اندر لے جایا گیا ہے، جنازہ پڑھایا گیا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اور دسیا اے مردہ ہے، مر چکیا ہے۔ اگر زندہ ہوندہ تو پھر یہی کہنا سی نا اللہم اغفر لحینا پھر حینا، یعنی یہ زندہ ہے، اے زندہ ہے، اور نہیں دسیا گیا مردہ ہے، اے مر گیا ہے۔
پھر منا مٹی تھلے پہنچ گیا ہے، اتنے قبر دے اتنے مکھی نہیں اڑا سکتے، ساڈیاں حاجتاں کتوں پوریاں کرن گے؟ اللہ نے فرمایا انہاں لوگاں دے اتنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں لوگاں دے اتنے اللہ او دے رسول دی لعنت ہے جڑے قبراں دے پجاری نے۔ پہلی بات نافرمان، دوسری بات جڑے قبراں دے پجاری ہے کدی لعنت ہے؟ اللہ اور دے رسول تے۔ آئیے تیسرے نمبر تے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے انہاں لوگاں دے اتنے لعنت ہے، اللہ فرماندے نے جڑے مینوں تکلیف پہنچاندے نے۔ اللہ نو کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ پھر بھی کی کہہ رہے ہیں، مینوں جڑے تکلیف پہنچاندے نے انہاں دے اتنے میری لعنت ہے۔ اللہ او کیڑے بد قسمت لوگ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسیا او بد قسمت لوگ نے جڑے کہندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد بنائی ہے، اللہ پاک دے بیٹے نے، اللہ پاک دیاں بیٹیاں نے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے انہاں لوگاں دے تے میری لعنت ہے۔ مشرکین مکہ نے کی کیا؟ فرشتے اللہ پاک دیاں بیٹیاں نے۔ یہودیاں نے کی کیا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام وقت نبی سن، کہنے لگے عزیر اللہ دا بیٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، عیسائیوں نے کی کیا؟ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے مینوں گال کڈی ہے، انہوں نے مینوں مندہ بولیا ہے۔ اللہ فرماندے نے میری انہاں دے اوتے لعنت ہے۔ ایک کون لعنت کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، میں یا تسی نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے انہاں لوگاں دے اوتے بھی میری لعنت ہے جڑے زمانے نو گالیاں دیندے نے۔ زمانہ بڑا پیڑا، پہلا زمانہ چنگا سی، اے زمانہ ماڑا، او پہلے انج سی ہن انج۔ اللہ فرماندے نے زمانہ تے میں ہاں۔ زمانہ بنان والا کون ہے؟ موسم کون بناندا ہے؟ ہفتے کنے بنائے نے، مہینے کنے بنائے نے، سال کنے بنائے، تے زمانہ کون ہے؟ لوگ زمانے نو کی کردے نے؟ گالاں۔ کئی ہوندے نے انج دے بیچارے، وہ جڑے گالاں کڈن والے نے نا، موٹر سائیکل نہ سٹارٹ ہوئے موٹر سائیکل نو گال کڈ دیندے نے، گڈی نہ سٹارٹ ہوئے گڈی نو گال کڈ دیندے نے، مجھ نہ سائیڈ تے ہٹے مجھ نو گال کڈ، کئیاں دا پیشہ انج دا، یعنی ہر گل تے ہی گال کڈنی، او پھر اللہ نو ہی کڈ دیندے نے۔ اللہ کی فرماندا میری انہاں دے اوتے لعنت ہے۔ نمبر 4 رب العالمین نے اعلان فرمایا، جو قرآن دے الفاظ نے، جڑے بندے میرے نبی نو تکلیف پہنچاندے نے، میرے نبی نو ایذا پہنچاندے نے، انہاں لوگاں دے اوتے بھی میری لعنت ہے۔ سونے ربا وہ کہڑے لوگ نے؟ وہی نے جنہاں نے کیا ہے پیغمبر ساحر ہے، پیغمبر جادوگر ہے، پیغمبر شاعر ہے، پیغمبر مجنوں ہے، پیغمبر دیوانہ ہے، پیغمبر دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دیتیاں، پیغمبر دیاں بیٹیاں دے پیٹ دے اندر نیزے مارے، پیغمبر دیاں بیویاں دے اتے الزام لگائے گئے بے حیائی دے۔ فرمایا انہاں اتے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے میری ڈائریکٹ لعنت ہے۔ ہن بھی پیغمبر نو اذیت پہنچان دے کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں۔ کیڑے لوگ نے؟ کسی نے پیغمبر دے کارٹون بنا دیتے نے، کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ پاکیزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو برا بھلا کہہ دیتا ہے، انہاں دے کارٹون بنا دیتے نے۔ اللہ فرماندے نے میری نبی نو تکلیف پہنچا رہے نے، میری نبی نو اذیت پہنچا رہے نے، انہاں لوگاں دے اوتے بھی لعنت ہے۔ ایک کون لعنتا کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی۔ آئیے اگلی بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک انہاں لوگاں دے اوتے بھی لعنت کردا ہے جنہاں دے کول حق آ چکیا ہے۔ کیڑی شے آ چکی ہے؟ حق۔ کتاب اللہ دا علم ہے، اللہ دے قرآن دا علم ہے، نبی دی حدیث دا علم ہے۔ انہاں کول کوئی مسئلہ پوچھا جائے او مسئلے نو چھپا لیندے نے، مسئلہ نہیں دسدے۔ کئی لوگاں نو تسی ویکھیا ہونا، ہوندے علماء کرام نے، مولوی ہوندے نے، عالم دین ہوندے نے، شیوخ ہوندے نے، منبر رسول تے بیٹھے ہوندے نے، لوگاں دی تربیت کردے نے کہ ترجمہ قرآن دا نہیں پڑھنا۔ کہندے نے نا، کئی سنیا ہونا، میں سنیا، ترجمہ تسی نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ دوستو بھی کوئی قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہویا آج کل؟ ایک مولوی تقریر پہ کرے کہے آج کل دے جڑے لوگ نے نا،
وہ لوگوں کو قرآن سنا سنا کے گمراہ کری جاندے نے تے ساڈے بابے قوالیاں سنا سنا کے سیدھے راہ لائی جاندے نے۔ فرمایا جنہاں کول قرآن اور حدیث کا علم آ جائے او حق بات نو چھپا لے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے او کائنات دے لوگو اگر تواڈے کول علم آ گیا، میری کتاب دا علم آ گیا، پیغمبر دی شریعت دا تواڈے کول علم آ گیا، کوئی مسئلہ تانوں پتہ ہے تے تسی پھر بھی چھپا لیندے ہو، او کوئی مولوی ہے تد بھی اس واسطے مسئلہ ہے، کوئی نمبردار ہے تد بھی اس واسطے مسئلہ ہے، کوئی عام آدمی ہے تد بھی اودے واسطے مسئلہ کیتا جا رہا ہے۔ اگر تواڈے کول کسی نے حق دی بات پوچھی ہے فوری دسیا جائے، قرآن ہے کہہ رہا ہے، پیغمبر دا فرمان ہے کہہ رہا ہے، اگر نہیں دسو گے گل نو چھپا لو گے، اللہ فرماندے نے انہاں دے اوتے میری لعنت ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا اے نبی دی بات بھی نہیں کر رہا، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ دی گل کر رہا۔ اللہ فرماندے نے جڑے حق نو چھپاندے نے وہ اپنی پیٹاں دے اندر اپنے ٹھڈاں دے اندر اگ نو پر رہے نے۔ تیسری بات پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگر کوئی بندہ حق نو چھپا لے قیامت دا دن ہوئے گا اودے منہ دے اندر لگام پہنا دیتی جائے گی، جویں کھوتے یا گدے دے منہ دے اندر لگام پہنائی جاندی ہے، اسی طرح اس بندے دے منہ دے اندر لگام پہنا دیتی جائے گی۔ کیڑی چیز دی؟ اگ دی۔ کیڑے لوگ جڑے حق چھپاندے نے، مسئلے دا پتہ ہے پھر بھی لوگاں نو مسئلہ نہیں دس دے۔ او یارو اے کوئی مولوی ہونا ضروری نہیں، تانوں بھی کئی مسئلے دا پتہ ہے، کچھ مسئلے دا مینوں بھی علم ہے، اگر کسی نے پوچھا تے فوری دسنا ہے، نہ دسیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے نے ایسے بندے دے اوتے میری لعنت ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ پاک۔ ہن جے سانوں کسے مسئلے دا علم ہے تے ساڈے کول کوئی پوچھ لے تے اسی دسنا ہے، آپاں نے انہاں نوں دسنا ہے، جے نہ دسیا تے پھر اللہ دی لعنت دے۔ جے سانوں شرم آندی، جڑے دس دے نے او بے شرم نے۔ آئیے اگلا مسئلہ، 7واں مسئلہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا برائی تو منع کرنا۔ کس چیز تو منع کرنا؟ برائی تو۔ تسی ویندے پے ہو کوئی بندہ برائی کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، انہوں روکو ڈکو، جے نہیں ڈک دے برائی کرنے والے نے تسی ویکھیا بھی ہے، گزر گئے ہو، اللہ فرماندے نے ایسے بندے دے اوتے بھی لعنت ہے جڑا بندہ برائی کرنے والے نے روکدا نہیں۔ اللہ پاک نے اکھاں دتیاں نے ویکھن واسطے دتیاں نے، جے ویکھ لیا تے پھر زبان دتی ہے منع کرن واسطے۔ اس امت نو کیوں کیا گیا بیسٹ، سب تو بہترین امت ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کیوں بہتر کیوں کیا گیا؟ اس واسطے نیکی دا حکم دیندی تے برائی تو منع کر دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا ایمان دیا 3 قسمیں ہیں، سب تو طاقتور درجے والے ایمان وہ ہے کوئی بندہ برائی کردا ہے انہوں ہاتھ دے نال ڈک، بھئی گناہ ہے برائی ہے کیڑے کام نو لگیا، جے نہیں ہاتھ دے نال تے زبان نہ روکن دی طاقت رکھو، جے زبان دے اندر بھی طاقت نہیں تے پھر دل دے اندر تے برا جان ہونا ہے، بندہ ہے ہی برا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگر کوئی بندہ گناہ کردا ہے، اگر گناہ دار نو نہ ڈکیا جائے، قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا، اس بندے نو جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے گا، اور ادھی زبان نو آگ دیاں کینچیاں بنا دیتیاں جان گیاں، او دے نال ادھی زبان نو کٹیا جائے گا۔ اے وہی زبان ہے تیرے سامنے برائیاں ہوندیاں رہی، اس برائی نو تو روکیا نہیں۔ اگر بندہ آپ برا ہوئے نا پھر برے بندے نو روکنا نہیں۔ اگر آپ گناہ گار ہے تو اگر کوئی بندہ گناہ کر ہے انہوں روکنا نہیں۔ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن دے اندر اعلان کر رہے نے اے کائنات دیو لوگو اگر تواڈے اندر برائی ہے تو لوگاں نو کیوں روک رہے اس برائی دے اندر؟ قیامت والے دن
ایک بندے نو جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے گا. اللہ پاک نے وہ پیٹ نو بہت وڈا کر دیتا، کافی زیادہ بڑا. جو جہنم دے اندر چلا گیا وہ پیٹ پھٹیا. بخاری دے اندر حدیث ہے، پیٹ پھٹیا تے آنتلاں باہر آ گئی. کدے ویکھیا ہونا گدے نو کھوتے نو جس جگہ بنیا جائے نا وہ چکر لگاندا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اپنی آندراں دے سامنے چکر لگائے گا، نسے گا. لوگ آن گے دے کول پوچھن گے او امام صاحب، خطیب صاحب، شیخ صاحب، فلاں مفتی صاحب، یار تو تے وہی بندہ نہیں جڑا سانو برے کماں تو روکدا سے، سانو اچھے کماں دی دعوت دیندا سے. وہ کہے گا جی ہاں میں وہی بندہ ہاں، تانوں برے کماں تو بھی روکدا سا، تانوں اچھے کام دی دعوت بھی دیندا سی، مگر میں خود برے کام کردا سی، خود اچھے کام نہیں سی کردا. کیسی سخت عذاب ہوئے گا، سخت سزا ہوئے گی. آنترا باہر نے ہوتیاں. جہنم انہا ترمی بشرر کالقص کانہو جمالۃ صفر. اللہ قرآن دے اندر فرماندا او دا ایک ایک انگارا اے تواڈے محلات تواڈے کوٹھیاں نال وڈا ہے. اس جہنم نو ویکھ کے اللہ فرماندے نے یوم یجعل الولدان شیبا، بچے بڈھے ہو جان گے. اس جہنم دے اندر گیا کون؟ لوگاں نو روکدا سی، آپ برے کام کردا سی. لوگاں نو کہندا سی اچھے کام کرو تے آپ نہیں سی کردا. فرمایا کہنا دیو لوگو برائی دے روکو، نیکی والا جاؤ. نیکی دا تانوں چسکا ہونا چاہیے، نیکی دا چسکا. آئیے پیغمبر دے ایک صحابی دی حدیث سنانا چاہنا. پیغمبر دے ایک صحابی دا نام ہے ساسا بن ناجیہ. ساسا کیا نام ہے؟ ساسا، سوادین پھر حمزہ. فرمایا ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام دے متعلق سنیا ہے نا. دین اسلام بڑا اچھا دین ہے، دین اسلام ورگا کوئی دین کوئی نہیں. اے شرک و بدعات دے روک دائے، اے خرافات دے روک دائے، اے جناب دنیا دے ہر پٹھے کام تو دین اسلام روک دائے. دین اسلام فرما رہا چوری دے ڈکیتی بے حیائی نہیں کرنی. انہیں دین اسلام دیا گلاں نو سنیا ہے. اے آگیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا ہے پیغمبر جی تہاڈا دین دے بڑا زبردست دین ہے، میں دین اسلام نو قبول کرنا چاہنا، میں دین اسلام نو قبول کرنا چاہنا، میں نو کلمہ پڑھاؤ دے مسلمان کر لاؤ نا. پیغمبر علیہ السلام کلمہ پڑھان دے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھایا دے مسلمان کر لیا. ساسا بن ناجیہ دے نال گپ شپ ہو رہی ہے. پیغمبر علیہ السلام دی بڑا امیر ترین آدمی ہے، بڑا وفادار آدمی ہے. اے دے کول کوئی مہمان آ جاندا ہے بڑی مہمان نوازی کردا ہے، انہوں رات بھی رکھدا ہے، بستر بھی اچھا دیندا ہے. بڑا پروٹوکول دے بڑی عزت دین والا، مہمان دا بڑا ادب کرن والا، اچھے اخلاق دے مٹھے بول بولن والا. یعنی زمانہ جاہلیت دے اندر گپ شپ بڑھ دی گئی. کہن لگیا ساسا بن ناجیہ اے سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک گل دے دو سنا. فرمایا پوچھو. کہن لگیا میں زمانہ جاہلیت دے اندر کچھ نیکیاں کیتیاں نے، کیا ان نیکیاں دا اجر میں ہن بھی ملے گا کہ نہیں؟ پیغمبر نے پوچھا ساسا یار دستا صحیح نہ کیڑیاں نیکیاں کیتیاں نے. کہن لگیا اللہ دے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ میرے 2 اونٹ گم گئے نے، میں اونٹ نو لبدا جناب جنگل دے اندر گیا، میں تیجے اونٹ تے بہ کے اونٹ تے بیٹھا اونٹ تے سواری کر رہا. جنگل دے اندر گیا، جنگل دے اندروں میں نو اپنے 2 اونٹ نہیں ملے. جنگل تو میں پرلی سائڈ دے پہنچ گیا، ویکھیا ایک بزرگ بیٹھا ہے، ایک بابا جی بیٹھے ہوئے نے. او بابا جی میرے اونٹاں نو چرائی جاندے نے. میں بابا جی کول گیا، کیا بابا جی اے اونٹ میرے نے، مینوں اونٹ دے دیو نا. کہن لگیا بابا جی اے پتر اے اونٹ چر دے چراندے میرے کول آ گئے نے، اگر تیرے اونٹ نے انج کرنا ہی نہ اونٹاں نو لے جا. فرمایا ہے میرے پترو آواز دیئے گھر دے اندر اگر کوئی پانی ہے دے پانی لے کے آؤ، کوئی کھان واسطے کوئی چیز ہے دے او بھی لے کے آؤ نا. اندروں جناب پانی آ گیا، نال تھوڑیاں جے کھجورا آ گیا. ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجورا کھائی جاندے نے، نال پانی پیتا ہے نا.
اندروں ایک چھوٹے بچے دی رون دی آواز آئی، بچہ انہیں پیدا ہویا ہے۔ بابے نے پوچھیا دسو نا پتر ہویا ہے کہ بیٹی ہوئی ہے؟ اندروں آواز آئی ہے، ہجے آواز نہیں آ رہی، جواب نہیں ملیا، پتر ہویا کہ بیٹی؟ شاہ صاحب بن ناجیہ نے پوچھیا ہے بابا یہ گل کیوں پوچھی ہے پتر ہویا کہ بیٹی؟ اور بابا کہن لگیا ہے پتر اگر بیٹا ہویا، اگر میرا بیٹا ہویا تے جناب میرے قبیلے دی شان و شوکت ودے گی، میرا نام روشن کرے گا میرا پتر۔ اگر بیٹی ہوئی تے میرے نو شادی کرانی پہے گی، دماد دے سامنے سر جھکانا پہے گا، اے ساڑھے واسے بڑی شرمناک بات ہے۔ اگر بچی ہوئی تے میں زندہ دفن کر دیاں گا، العیاذ باللہ میں زندہ ہی قتل کر دیاں گا۔ پوچھا بابا تو انجی کریں گا؟ کہنے لگے ہاں پترا میں انجی کروں گا۔ اسی انجی کرنے ہاں، اندروں آواز آئیے بابا جی بیٹی ہوئی ہے، فرمایا انہوں زندہ نو دفن کر دیتا جائے۔ شاہ صاحب بن ناجیہ کہنے لگے اے بابا جی انج نہ کرو، اے بیٹی نو میں نو دے دے، انہوں زندہ نہ قتل کرو۔ کہنے لگے میں نو بدلے دے اندر تو کی دائیں گا۔ شاہ صاحب بن ناجیہ کہنے لگے انج کرنا ہے میرے دو اونٹ رکھ لے۔ کہ بابا جی کہنے لگے دو اونٹ نہیں بلکہ جس اونٹ تے تو آیا تیسرا اونٹ بھی میں نو دے تے تو میری بچی لے کے جا سکتا ہے۔ کہنے لگیا ہے ایک شرط ہے انج کرو نا میرے گھر تک میں نو چھڑ گیا ہو پھر تین اونٹ لے لیا جے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اپنے غلامہ نو حکم دیتا ہے نا شاہ صاحب بن ناجیہ نو چھوڑ گیا ہو نا، شاہ صاحب بن ناجیہ نو چھوڑ گیا ہے نے۔ شاہ صاحب بن ناجیہ نے بیٹی رکھ لئی تے انہاں نو تین اونٹ دے دیتے نے۔ اس اپنی کنیز نو کہنے لگے شاہ صاحب بن ناجیہ اے میری کنیز اے میری لونڈی خادمہ انج کرنا اس بچی دی پرورش کر، ایدی کفالت کر، اینو دودھ پلا۔ او جناب لونڈی دیا حفاظتاں کر دیئے، ایدی کفالت کر دیئے، بچی ہو گئی 1.5 یا 2 سالان دی۔ تے شاہ صاحب بن ناجیہ ایک دن بیٹھے نے، اے اپنی بچی نو کھڑان دے نے، بچی نو کھڑان دیاں بچی نے شاہ صاحب بن ناجیہ دی داڑھی دے اندر ہاتھ مارنے شروع کر دیتے، داڑھی نو کھیڑنا داڑھی دے نال کھیڑنا شروع کر دیتا۔ شاہ صاحب بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دے نے پیغمبر جی سونے محبوب پیغمبر میں نو مزہ ہی بڑا آیا، میں انج کیتا ہے نا، میں انج کیتا ہے ہر قبیلے دے اندر اعلان کر دیتا، ہر پرانی دے پرانی بستی دے اندر جانا، ہر گاؤں دے اندر جانا، ہے کوئی بچیاں نو زندہ دفن کرن والا او بچیاں نو زندہ دفن نہ کرے، میرے کول 3 اونٹ لے لے تے او بچی میں نو دے دے، میں اس طرح اعلان کرنا تے بچیاں نو اپنے کو لے آنا۔ میرے سونے محبوب پیغمبر اعلان سن رہے نے، میرے سونے پیغمبر گلنا سن رہے نے، نال پیغمبر علیہ السلام روئی جاندے نے، پیغمبر دی اکھاں دے اندروں اشک نے، پیغمبر دی اکھاں نم ہو چکیاں نے، آنسو تھلے ڈگ رہے نے، پیغمبر شاری گل سن رہے نے۔ شاہ صاحب بن ناجیہ کہنے لگے اے سونے محبوب پیغمبر میں بڑی دیر دا کام شروع کیتا، ہن میری حویلی دے اندر، ہن میرے گھر دے اندر 360 بچیاں پال رہیاں نے۔ مدینہ منورہ دی سرزمین دے اتے 360 بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ سونے ہو میں نو نیکی دا چسکا پہ گیا ہے، اوہ نیکی نو میں ودائی جانا۔ میرے پیغمبر کھڑے ہوئے نے، اگے بڑھے نے، پیغمبر علیہ السلام نے شاہ صاحب بن ناجیہ نو اپنے قریب کیتا ہے دے متھے دے اتے بوسا دی دیا ہے، فرمایا شاہ صاحب بن ناجیہ اللہ نے تیری نیکی نو قبول کیتا ہے تے تینو تائیوں تے اسلام دی دولت دے نال نوازیا ہے، اللہ پاک ہن اپنے خزانے دے منہ تیرے وال کھول دے گا۔ فرمایا ساسا کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام میں نو چسکا پہ گیا، حدیث دے الفاظ نے، میں نو چسکا پہ گیا نیکی کرن دا۔ سانو دا چسکا ہے نا برگر شوار میں دے پیزے کھان دا۔ فرمایا میں نو چسکا ہے، کوشش کرو تو انو تے میں نو بھی اللہ نیکی دا چسکا پا دے، ہر وقت نیکی کریے، سبحان اللہ استغفراللہ الحمدللہ، نماز پڑھن دا چسکا ہوئے، جمعہ پڑھن دا چسکا ہوئے کہ جمعہ پڑھنا ہے 12:40 سے شروع ہونا ہے، اسی جناب 12:30 پہنچنا ہے، انج دا چسکا نہ ہوئے کہ 12:40 سے جمعہ شروع ہونا ہے، اسی قسم کھا دی ہے کہ 1 بجے تو بعد ہی پہنچنا ہے، اسی جناب جو امام صاحب نے جماعت کھڑی کرنی ادو ہی آنا ہے۔ یہ ساڑی بدبختی ہے، یہ ساڑی کیڑی ہے، اے اللہ پاک ساڑھے کو رب محمد دی قسم ہے، اللہ پاک ساڑھے کو ناراض ہے، وہ جڑا سانو آن دی توفیق ہی نہیں دے رہا۔ اگر اللہ پاک نے توفیق دیتی ہوں تے ٹائم نہ لان دے۔ سنو شاہ صاحب بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونے ہو میں نو نیکی دا چسکا بہ گیا ہے تے میں انجی نیکیاں کراں گا ہون بھی، آپاں بھی کراں گے انشاءاللہ ہر نیکی نو کراں گے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے 8ویں بات دس رہے سی اللہ تبارک و تعالیٰ کیڑے کیڑے بندیاں دے اوتے لعنت کردا ہے. برے بندے دے بھی اللہ پاک دی لعنت ہے، نیک بندے دے پھر اللہ تعالیٰ دی رحمت ہوئی. فرمایا 8واں بندہ وہ ہے جڑا قطع رحمی کردا ہے، ہر وقت لڑائی کردا ہے، ہر وقت امی نال بھی لڑ پیندا ہے تے ابو نال بھی لڑ پیندا ہے، بہن بھراواں نال بھی تے رشتہ داراں نال بھی، سکولے استاداں نال بھی، ہر شے نال. نہ کوئی ملے تے ڈنگراں نال لڑن لگ جاندا ہے. فرمایا جڑا قطع رحمی کردا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان دے نے کون؟ نبی علیہ السلام دی گل نہیں، کون فرمان دے بابا جی؟ اللہ پاک. فرمایا جڑا قطع رحمی کردا ہے اودے تے اللہ فرماندا نے میری لعنت ہے. فرمایا کسی نہ قطع رحمی نہیں کرنی، دنیا دے اندر تہاڈوں لڑن واسطے نہیں اللہ فرماندے نے میں بھیجیا. آئیے 9واں بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جڑیاں پاک دامن عورتاں نے، عزت والیاں عورتاں نے، بڑیاں چنگیاں عورتاں نے، انہاں دے اوتے ایویں الزام لائی جاؤ، ایویں بہتان لگائی جاؤ، اللہ فرماندے نے ایسے بندے دے اوتے بھی میری لعنت ہے. فرمایا کسے دے اوتے الزام نہیں لگانا. کی فرمایا کسے اوتے؟ آئیے 10واں بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جس بندے نے ابتدا دے اندر جوانی دے اندر نشہ شروع کر دیتا ہے، کردا رہندا ہے نشہ، اسی حالت دے اندر مر گیا. فرمایا اللہ فرماندے نے ایسے بندے دے بھی اتے میری لعنت ہے. آئیے 11واں بندہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لعن اللہ الراشی والمرتشی، رشوت دین والا تے لین والا دونوں ہی بول پیا کرو کدے کدے یار، دونوں ہی ملعون نے. کون فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے 13واں بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑے میرے صحابہ نو برا بھلا کہندے نے، میرے صحاب نو گالیاں دیندے نے، فرمایا من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. پیغمبر فرماندے نے میری کلے دی لعنت نہیں، اللہ دی بھی لعنت، فرشتیاں دی بھی لعنت، پوری کائنات دی لعنت. رجب دا مہینہ چڑھیا ہے، بڑے سٹیٹس لوگاں نے لائے ہوئے نے فیس بکاں دے اوتے، ابو بکر انجدہ ہے اللہ معاف فرمائے، عمر انجدہ ہے، عثمان انجدہ ہے، امیر معاویہ تو اللہ معاف فرمائے، لوگ گالاں کٹ دے. جڑے کنڈے نے نا کنڈے، راتی میں دی تحقیق کر رہا سی، جی رات گزری ہے، یہ کنڈے کتوں شروع ہوئے نے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو 22 رجب نو فوت ہوئے سن. امیر معاویہ دے جڑے مخالف سن انہاں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو دی مخالفت دے اندر خوشی منائی سی. انہاں نو کیا گیا کنڈے، یعنی یہ جڑے دوسرے ادھر ادھر دے مناندے انہاں تو پتہ ہی کوئی نہیں. میں کئی بندیاں کول پوچھیا بھی ہے کنڈے ہوندے کیڑی شے؟ وہ کہندے سانوں نہیں پتہ، ساڈے وڈے کردے سی اسی بھی کرن ڈے. پچھوں کیڑی ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو دی مخالفت دے اندر. یاد رکھیا جے تقریباً پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اکرام دی تعداد 3 لاکھ دے قریب ہے. کسی ایک صحابی دے بارے بھی کسی دے دل دے اندر رائی دے دانے دے برابر یا ایک ذرے دے برابر بھی بغض ہویا او جنت دے اندر نہیں جا سکتا. جنت اس بندے دے اتے حرام ہے. فرمایا جڑا بندہ صحابہ نو برا بھلا کہندا او دے اتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دی لعنت، ملعون بندہ ہے. آئیے 13واں بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی مجرم نو پناہ دے دینی. تانوں پتہ بھی یہ قاتل ہے، تانوں پتہ بھی ہے اے بے حیا بندہ ہے، تانوں پتہ ہے اے چور تے ڈاکو ہے، پتہ ہون دے باوجود انہوں چھپا لینا، یعنی گھر دے اندر پناہ دینی. فرمایا ایسا بندہ بھی ملعون ہے. آئیے 14واں بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے زمانے تے نا زمین دے نشانات بنائے جاندے سی، 25 کیلیاں تو بعد ہے 20 لین تے بھی ہجے بھی نشان لگے ہوئے نے، کوئی سیمٹ دے کوئی نشان جے، اے زمین دا نشان ہے، ایتھے زمین مکدی ہے. فرمایا وہ نشاناں نو جڑا تبدیل کر دیندا ہے نا انہاں دے اوتے بھی اللہ اور دے رسول دی لعنت ہے. آئیے اگلا بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ والدین دے اوتے لعنت کردا ہے، والدین نو برا بھلا کہندا ہے، والدین نو گالیاں کڈدا ہے. پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جس بندے نے والدین نو ناراض کیتا انہیں گویا
رب انہوں ناراض کیتا۔ آج صبح دی بات ہے، میں ایک واقعہ سن رہا سا، یہ ساڑھے لئیے دا واقعہ ہے، لئیے دا واقعہ لئیے دے نال فتح پور ہے، یعنی لئیے دی تحصیل فتح پور، اس جگہ دا واقعہ ایک بی بی بزرگ ہے، او دے دو بچے نے، ایک دا نام رفاقت ہے، دوجے بچے دا نام لیاقت ہے۔ انہوں نے کی کیتا ہے اپنی والدہ محترمانو جیلم دے اندر، او جڑا اولڈ ہاؤس نہیں ہوندا جتھے والدین بوڑھے بندیاں رکھیا جاندا ہے بھی انہاں دی کفالت کرنا، انہاں دا خیال کیتا جائے۔ انہوں نے کی کیتا ہے بیٹے رفاقت نے اپنی ماں نو اس جگہ دے چھوڑ دیتا ہے جیلم دے اندر، اولڈ ہاؤس دے اندر۔ ماں دو ایتھے رہ، ماں رہن لگ گئی 15/2/2013 دے اندر چھوڑیا گیا، ماں اتھے رہن لگ گئی، تقریباً 15 دن رہی دے، ماں بیمار ہو گئی، بیمار بھی زیادہ ہو گئی۔ اس جگہ تے جڑی رہن والی میڈم ہے، میم رہن والی، انہیں فون کیتا رفاقت نو تیری والدہ محترمہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا، انج کرنا اپنی والدہ نو کچھ دن واسطے لے جا۔ اے لے گئے آگے، جدو لے گئے 15 دنوں تو بعد دوبارہ چھوڑ دیتا ہے نا، جدو چھڑیا ہے اے بچہ واپس چلا گیا ہے۔ اے بزرگ ماں جڑی ہے او ایج تقریباً 75 سال دے قریب ہے، اے جناب اپنی میم نو میڈم نو کہنے لگی ماں، یعنی کہ بزرگ عورت چھوٹی عمر دی عورت نو کی کہنے لگی ہے ماں جی میری گال سننا، اندر آ گئی، میم دے سامنے انہیں اپنی کمیز نو اتار دیتا ہے، ماں جی میری کمیز نو ویکھنا، جدو کمیز جدو جسم ویکھیا گیا، پورے جسم دے ہوتے ڈیڑے وڈے نیل دے نشان۔ پوچھیا ماں جی تینوں کی ہویا؟ کیا میرے پتر نے ماریا؟ 15 دن میں نو ماری گیا۔ ماں نہ تو بیمار ہونا ہے، نہ تو اس جگہ دے جا کے رونا ہے، نہ تو میں نو یاد کرنا ہے۔ میم کہن لگی، وہ میڈم کہن لگی میں اس جگہ تو کپڑا ہٹایا، یعنی لتاں تے ویکھاں، لتاں دے ہوتے بھی نیل، میں روئی جاندیاں، ایڈے بھی ظالم پتر ہوندے نے۔ او ماں ساڑھے کو رہی 1.5-2 سال تو بعد اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی، اسی اپریشن کروایا ہے نا، پھر رفاقت نو فون کیتا ہے میم نے، اسی تواڈی والدہ دا اپریشن کرایا، آگے ویکھ جا، والدہ انہوں صحت مند بھی ہوئی آ جانا، اے پھر دوبارہ جیلم آ گیا ہے نا۔ انہوں نے ترس کھاتا ہے، شاید اپنی ماں دے ہوتے ترس کھائے گا، دوبارہ لے جائے گا۔ ماں بڑی یاد کر دی اپنے پترانو، اے آیا ہے، انہوں نے الگ کمرہ دیتا ہے نا، بیٹھ جا اپنی ماں دا حال چال پوچھنا۔ الگ کمرے دے اندر جدو بیٹھے نے، خادم سیڈ دے ہو گئے، میڈم صاحبہ سیڈ دے ہو گئی نے، جدو اس سیڈ دے ہوئے نے، اے پتر نے کی کیتا ماں دیاں اکھاں دے اندر انگلیاں مارنیاں شروع کر دیتیاں، انگلیاں ماری جاندہ ہے، ماں نے رونا شروع کر دیتا، چیخا ماریاں، خادم نجے نے ادھروں، خادم نس گیا ہے، ویکھیا اپنی ماں نو ماری جاندہ ہے، ظالم درندہ ان اس جگہ تے نسایا ہے۔ او یارو یاد کرو، اے اوہی ماں نا اپنے منہ دے اندر لک میں بھی کٹ کے سانو کھوا دیندی سی، اے اوہی ماں نا اگر چھوٹے بچپن دے اندر اگر جناب 4 پائی دے پیشاب کر دے سا، ماں لیٹی ہوئی ہے تے گلی جگہ پو جاندی سانو سینے دے اتے بھی لٹا لیندی سی، اے اوہی ماں ہے ایسی ماں دے سینیاں دے اتے بھی پیشاب کر دیندی سا۔ آج اسے ماں نو مارے ظالم درندہ، اتھو نشایا ہے، پھر فون کیتا ہے میڈم نو، دسیا جے میری ماں مر گئی ہے یا بچی ہوئی ہے۔ 15 دنوں تو بعد پھر فون آیا ہے، ماں مر گئی ہے کہ بچی ہوئی ہے۔ مہینے تو بعد پھر فون آیا ہے، ماں مر گئی ہے کہ بچی ہوئی ہے۔ 1.5 مہینے تو بعد لاہوروں فون آیا ہے، لاہور والے نے فون کیتا ہے جیلم دے اندر، ایتھے کوئی اماں رانو ہے؟ اماں رانو، فرمایا اماں رانو تے ہے، کہن لگے لاہور والے سیدھے نہ گل کرنا چاہندے، فرمایا او دی ذہنی توازن خراب ہو چکی ہے، بیچاری پاگل ہو چکی ہے، پترا نے پاگل کر دیتا ہے، تسی میرے نال گل کرو نہ کیڑی گل کرنی ہے؟ وہ کہندے گل کیڑی کرنی ہے؟ پتر لاہور آیا سی، اچانک دل دا اٹیک ہویا تے مر گیا ہے ظالم۔ فون کر کے پوچھتا سی ماں مری ہے کہ نہیں؟ اللہ دی قدرت ہے نا، پتر مر گیا۔ فرمایا کہن لگے لاہور بھیج دے، چلو چہرہ ویکھ لے۔ فرمایا لاہور نہیں آ سکتی، ایدی ڈیڈ باڈی کتھے جانی ہے؟ فتح پور۔ فرمایا چلو فتح پور بھیج دیں۔ ماں دی ممتا ویکھو، ہے پاگل، پتر دا دیدار کرن چلے گی۔ 3 دنوں تو بعد پھر انہوں نے جیلم چھڑ دیتا ہے۔ 3 دنوں تو بعد وہ جڑی اتھے دی میڈم سی نا، انہیں کہا تھا دوجا پتر لیاقت بھی ہے نا، انہوں کال کرنی ہے، لیاقت نو کال کی تھی، پتہ چلے اسلام آباد دے اندر لیکچر آ رہے،
انہوں سدیا آن کے فارم پر کر دے تاکہ تہاڈی امانت ساڈے کول ہے، کل نوں کوئی گھاٹا وعدہ نہ ہوئے۔ آیا ہے بڑی مشکل دے نال آیا ہے، فارم پر کیتا تے نکلن لگیا، میم کہن لگی پترا اپنی ماں دا تو دیدار کر لے، ایویں موٹی جی نگاہ ماری تے کھسک جدوں کھسک گیا نا، کدے کدے فون کردا ماں زندہ کہ مر گئی، یہ بھی وہی پتر دوجے پتر ورگا، ماں مر گئی اگے زندہ ہے۔ وہ ویڈیو میرے کول ہے، وہ میم واقعہ سنان دی جڑی اولڈ ہاؤس دی وہ مالکن ہے، وہ جڑی نظام چلا رہی ہے۔ کچھ دنوں تو بعد پھر فون کیتا آخر 2013 چھڈیا 2025 پچھلے دنوں دے اندر نا پھر فوت ہو گئی وہ ماں۔ انہوں دسیا کہ تہاڈی ماں فوت ہو گئی، کہندا میں 9 بجے پہنچدا، 9 بجے نہ پہنچ سکیا، 9:30 بجے پہنچیا۔ وہ میم کہن لگی تیری ماں ہے، قبر دا انتظام بھی کرو تے کفن دا بھی۔ کہن لگی میم اگر قبر دا تے کفن دا انتظام کرنا سی پہلے دس دے چیمہ صاحب، میں کوئی پیسے لے آنا بھی میں کوئی پیسے لے آنے سی، میں تو پیسے گھر ہی رکھے ہیں۔ یعنی ایسا ظالم 100 وگیاں دی مالک سی وہ بی بی، 50 ایکڑاں دی، اسی دا اتنے لئی والے جڑے نا قلعہ کہندے زمین، تسی کی کہندے 8 کنالا قلعہ ہی کہندے ایکڑ قلعہ، یعنی 50 قلعیاں دی وہ مالک سی بی بی۔ پتر کہن لگیا میرے کو کفن دے پیسے کوئی نہیں ہے۔ وہ میم کہن لگی چلو انج کرو انہوں اتھے جا کے دفن تک کر دیو نا، اعلان کر رہے ہیں کہ بی بی نورا فوت ہو گئی ہے۔ کہن لگے اعلان کرواؤ، اعلان کیتا ہے، لوگ کٹھے ہونے واسطے، یعنی ادھا پونا گھنٹہ لگ گیا، لوگ کٹھے، کہندا لوگاں نے تو لیٹ آنا ہے، تسی آپ ہی دفنا دیو، جنازہ بھی نہیں پڑھیا، انجی بدبخت نکل گیا، انجی ظالم چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے ایسے بندیاں دے تے بھی لعنت ہے جڑے والدین دے گستاخ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایسا بندہ سلیل ہو گیا، سلیل و خوار ہو گیا، تیجی بار پھر فرمایا سلیل و خوار ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا سونے محبوب پیغمبر کیڑے بندے دے متعلق گلاں کری جاندے ہو؟ فرمایا اونا بندیاں دے متعلق جنہاں دے والدین آئے نے، انہاں دی زندگی دے اندر بزرگ سن، انہاں دی خدمت کر کے جنت نہیں کما سکیا، ایسا بندہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ اللہ فرماندا ہے لعنت ہوئے، پیغمبر فرماندے نے ذلیل و خوار ہو گیا۔ والدین ہی جو سمجھو ون وے روڈ نے سیدھا جنت نو لے کے جان واسطے، باقی ان مرضی ساڈی۔ آئی اگلا بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ مسلمان ہوئے تے دوسرے اپنے مسلمان بھائی دے تے اسلحہ تان لوے، چھری نو سیدھا کر لے، کلہاڑی نو سیدھا کر لے، جی میں تیرے مارن لگیا، پسٹل نو سیدھا کر لے میں تینوں فیر مار دیاں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے ایسے بندے دے تے بھی میری لعنت ہے۔ آئی آخری بات، پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انہاں خواتین دے تے بھی میری لعنت ہے۔ اللہ فرماندے جنہاں نوں میں سونا چہرہ دیتا وہ پھر بھی اتوں والاں نوں کھاڑی جاندے نے، اکھاں دے وال پٹ دے نے، یعنی سونا بنن واسطے۔ اے جڑے دند نے انہاں دے درمیان جدائی ڈال دے نے، خلال ڈال دے نے، بھی دند سونے لگن گے۔ اللہ دے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نبی علیہ السلام بھی کی فرماندے نے ساڑی دونوں دی، فرمایا تیسرے نمبر تے جڑے مصنوعی بال لگواندے نے، کئیاں نوں عادت ہوندی ہے مصنوعی بال، اس جگہ تے بھی اکھاں دے تے بھی مصنوعی بال لگا لیندے نے، اے بندیاں واسطے بھی حرام ہے۔ اگر قدرت اللہ دی کوئی گنجا ہو جائے، کوئی کہے جے میں مصنوعی بال لوانے نے، تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ کوئی عورت ہے کوئی بندہ ہے، فرمایا نہ مصنوعی وال لوانے نے، عورتاں واسطے فرمایا ہاں کوئی زیادہ ہی وال نکلے نے، اے شریعت نے اجازت دیتی، جی میں مرداں دی داڑھی نکلے آندی، کوئی عورت ہے اس طرح خدا نہ خواستہ کوئی ہو جائے اودے واسطے اجازت ہے۔ اگر کوئی شوقیہ طور تے کر دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہاں لوگاں دے 17-18 قسم دے جڑے میں لوگ دسے نے انہاں اُتے لعنت ہے۔ جو کچھ سنیا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد